أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى في كلام آخر وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وابن ماجہ. معزز سامعین و سامعات، نونہال معصوم بچوں، نوجوان دوستوں اور محترم بزرگوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب الہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا اور سزاوار ہے، جو اس کل عالم کا اکیلا ہی نگہبان ہے، جو بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے. تمام تر تعریف و توصیف و حسنات کے بعد درود و سلام ہو من جملہ انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص درود و سلام ہو امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطاب جمعہ کا عنوان ہے بے نمازیوں کا انجام یا نماز چھوڑنے والوں کا انجام. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کما حقہ کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تک صحیح باتیں پہنچانے کی توفیق رفیق فرمائے. میں نے قرآن مجید سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 59 اس عنوان کی پہلی آیت اخذ کی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے زندگیوں کا اگر ہم معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، تو سب سے زیادہ دوری مسلمانوں کی آج بھی صلاح سے ہے، نماز سے ہے. اس کی مکمل وضاحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ مریم کی اس آیت میں کی ہے. بڑی توجہ کے حامل ہیں، بہت ہی غور سے سننا. ہر ایک کی زندگی کی اصلاح کے لیے کتاب اللہ کافی ہے اور کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ضروری ہے. اصلاح کے لیے ہر ایک آدمی غور کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ مولوی صاحب کسی کو ٹارگٹ کر. واللہ ممبر رسول پر ٹھہر کر کہتا ہوں، کسی کا کوئی مجھ سے ذاتی مفاد نہیں ہے کسی کا جو میں کسی کو ٹارگٹ کروں. سن لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان اسلاف کے بعد. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے، ان کے ایسی نالائق اولادیں پیدا ہوئیں
اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. یہ اللہ فرما رہا ہے اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ترک کر دی، نماز کو چھوڑ دیا. اس کی وضاحت کی، کیوں چھوڑا، وجہ کیا نماز چھوڑنے کی؟ قرآن شہادت پیش کر رہی ہے، کتاب اللہ کہہ رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کے پیچھے لگ کر کے نمازیں چھوڑ دی. مسلمانوں غور کرو، قرآن فیصلہ کر رہا ہے. پھر ان کے بعد ایسے ناخلف آئے، ایسے نااہل لوگ آئے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی. وجہ کیا تھی نمازیں چھوڑنے کی؟ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی اتباع کی. خواہشات پر اگر تبصرہ کیا جائے بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، بہت لمبا خطبہ ہو جائے گا. غور کرو کہ ہماری کن خواہشاتوں کی وجہ سے ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں. کاروبار کرنے والے دکاندار، آج یوم جمعہ ہے، جمعہ کی اذان کی آواز سنائی دی، پہنچی ان کے کانوں تک اذانیں، لیکن آج بھی کاروبار پر وہ ٹھہرے ہوئے، ابھی اس وقت بھی وہ ٹھہرا ہوا ہے. کیا سوچ کر کے اس مسجد میں نماز جمعہ ہو جائے میں دوسری میں جا کر کے پڑھ لوں گا. سن لیجئے، یہ ہماری خواہشات ہے. دکانداری نہیں چھوڑ سکتا ہو، اللہ کے حکم کے آگے نہیں چھوڑ سکتا، اس کو اس کی خواہش نے جکڑا ہوا ہے، وہ اتباع کر رہا اپنی خواہشات کی. دنیا کے کسی بھی مسائل میں آپ دیکھ لیجئے، نمازیں دراصل چھوڑنے کی وجہ اتباع خواہشات ہوتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، انہوں نے نمازیں خواہشات کی اتباع پر چھوڑ دی. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ ہلاکت سے دوچار ہوں گے، یا وادی غی میں انہیں جگہ دی جائے گی. یہ وادی غی کیا ہے؟ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب الصلاح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قول کو روایت کی غی کے بارے میں. ہوا نہر فی جہنم خبیث الطعام وبعید القعر. اب علامہ ابن قیم نے صاف طور پر کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، جن سے اس آیت کے بارے میں غی کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا ہوا نہر فی جہنم، ایک نہر ہے جہنم میں جس کا کھانا انتہائی غلیظ ہے، اس کا پینا اس کا انتہائی خطرناک ہے. خبیث الطعام وبعید القعر، اس کی گہرائی بے انتہا ہے. اگر اس کی گہرائی کے بارے میں سننا چاہیں، بہت مشہور ایک حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے، کسی گرنے کی چیز کی آواز آئی. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں پتہ ہے کس چیز کی گرنے کی آواز ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ اعلم برسولک، اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے منہ پر سے ایک بھاری بھرکم ایک پتھر گرایا گیا تھا، جس کے گرتے گرتے آج 70 سال رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جن لوگوں نے نمازیں اپنی خواہشات کی وجہ سے ترک کر دی، اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کو وادی غی میں جگہ دی جائے گی. وادی غی کا تفسیر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کر دی کہ ان کی گہرائی بہت خطرناک ہے. وہ جہنم میں ایک نہر ہے، ان بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا. اندازہ لگاؤ خواہشات کی وجہ سے آج نمازیں کتنی ترک ہو رہی ہیں. کوئی بھی کسی بھی صف کو گن سکتے آپ، اس میں سے آپ کو 99% لوگ نمازوں کو چھوڑنے والے ہوں گے، 1% لوگ نمازوں کو ادا کرنے والے ہوں گے. پتہ ہے یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے جو لوگ نماز سرے سے چھوڑتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے، یہ ہوگا. یہ بات کسی مولوی کی نہیں ہے، زبان صرف میری ہے، کلام عرش والے رب کی ہے. لوگوں کلام عرش والے رب کی ہے. اگر اپنی طرف سے کہو تو گریبان پکڑ لینا، یہ بے نمازیوں کا انجام ہوگا جو لوگ خواہشات کے پیچھے لگ کر نمازیں ترک کر رہے ہیں. اور اپنے آپ کو اگر کامیاب تصور کر رہے ہو تو سن لو، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ناکامیاب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو ان لوگوں کا انجام ہے. ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں، نمازیوں میں شمار بھی ہوتے ہیں، ان کا فہرست میں نام لکھا جاتا ہے کہ اس مسجد کا مصلی ہے. پتہ ہے ایسے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے. مول صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نمازی بھی ہوگا جہنم میں جائے گا؟ ہاں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ نمازی بھی ہوگا جہنم میں بھی جائے گا۔ اگر میں کہوں تو پکڑ لینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سورۃ الماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ ویل کس کو کہا اللہ؟ جہنم کو کہا۔ قاریہ جہنم کو کہا، ویل بھی اللہ نے جہنم کو کہا۔ فویل للمصلین، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، جو وقت کی پرواہ نہیں کرتے، وقت کی قدر و قیمت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے موافق نماز کو ادا نہیں کرتے، ضرورتوں کے موافق نماز ادا کرتے، بالخصوص عصر کی نماز، فجر کی نماز بالخصوص ترک کر کے پڑھتے، وقت کو چھوڑ کر پڑھتے۔ دل میں آیا نماز ادا کر لی، دل میں آیا نماز کو چھوڑ دیا، دل میں آیا کاروبار پر چڑھ گئے، دل میں آیا کاروبار کو چھوڑ کر نماز ادا کرنے والے بنے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے وقت سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے غفلت پر اللہ نے ویل کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہے جو لوگ اللہ کے حکم کے موافق، اللہ کے وقت مقررہ کے موافق نماز ادا کرے گا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو مومن کہا۔ مومن قرآن مجید سورہ النساء اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ اکبر۔ وقت کی قدر و قیمت نہیں کرتے نا آج ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ صلاح کے وقت کی پڑھ لیں گے، نماز چھوڑ تھوڑے رہے، کر لیں گے، نماز کیا ہوا۔ آج بھی اہل عرب اگر کامیاب ہے، اور مسلمانوں آپ سے خطاب کر رہا ہوں سن لو، وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، آج وہ بھی اگر کامیاب ہے اس روئے زمین پر تو اللہ کی قسم وقت صلاح کی اہمیت ان کے درمیان موجود ہے۔ عرب کے بڑے سے بڑے تاجر، بڑے سے بڑا کاروباری، بڑے سے بڑا سفر کرنے والے، لگزری میں سفر کرنے والے، وہ شیوخ، وہ مسلمان ساتھ میں مصلی رکھتے ہیں، جائے نماز رکھتے ہیں۔ اذان کا وقت ہوتا ہے، الارم بجتی ہے، اذان آج ہے نا گھڑی موبائلوں میں سب کے پاس ہے، ہر نماز کے اول وقت کی اذان سن سکتے آپ۔ مصلی بچھاتے، روڈ پر ہی گاڑی لگایا، سترہ بنایا، نماز شروع کر دی۔ ان کو کس خوف نے پکڑا ہوا ہے؟ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اگر اللہ کے سامنا کرنا ہے، رخ اللہ کو دیکھنا ہے، تو مجھے اللہ کے سامنے سرو سجود ہونا پڑے گا۔ میں مومن بن کر جاؤں گا تو میں اللہ کو دیکھ سکتا ہوں۔ مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو، کعبے کے رب کی قسم، مسلمانوں کی کامیابی نماز میں ہے۔ اور اگر نماز نہ ہے، مومن نہیں ہے، آپ سے ایمان ہی چلے جا رہا ہے، آپ کو خبر بھی نہیں۔ یہ بتاؤ کہ مومنوں کے لیے اللہ نے نماز پڑھنے والوں کے لیے مومن کہا، عورتوں کو مومنہ، اور سن لیجئے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا نا فویل للمصلین، دل میں آیا نماز پڑھ لیے، دل میں نہیں آیا نماز چھوڑ دیے، سن لو ایسے نمازی بھی ہیں جہنم میں ہیں، کیونکہ الذین من صلاتہم ساہون، اپنی نمازوں کے وقت سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الماعون میں بیان فرما دیا۔ پتہ ہے یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، یہ ان کا انجام ہے، وہ بھی جہنم میں ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل جہنمی رہیں گے، بے نمازی جہنم میں۔ یہ میرا کھلے چیلنج دعویٰ ہے، دنیا کے کسی بھی عالم سے اس کا فتویٰ منگا لینا، میں رب کے کتاب سے فتویٰ دیتا ہوں، بے نمازی جہنم میں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کی دلیل قرآن مجید سورۃ المدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 40، 40، 41، 42، 43 اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے فی جنات یتساءلون، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جا کر کے سوال پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے پوچھا جائے گا، فی جنات یتساءلون، اہل جنت سوال پوچھیں گے کس سے؟ عن المجرمین، ما سلککم فی سقر، ما سلککم سقر، آپ یہاں کیسے آئے؟ اور خطیب صاحب
دنیا کو چیخ چیخ کر کے اللہ کی توحید کا دعوت دینے والے تھے۔ ما سلککم فی سقر، آپ یہاں کیسے آئے؟ آپ کا ٹھکانہ یہاں کیسے بنا؟ اور مسجد کے ذمہ داران، اور قاضیوں، حاجیوں، اور لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کر کے آنے والے لوگوں، حجر اسود کو چوم کر کے آنے والے لوگوں، تم تو دنیا میں حاجی کہلایا کرتے تھے، تم تو دنیا میں دعوت توحید کام کرنے والے داعی تھے، تم تو خطیب تھے، تم تو فلاں تھے، تم تو امام تھے، تم جہنم میں کیسے پہنچے؟ ما سلککم فی سقر، آپ جہنم میں کیسے آئے؟ جہنمی جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہوا؟ جہنم میں جہنمی سب سے پہلا جواب کیا دے رہا ہے؟ جہنم میں جانے کا سبب کیا بیان کر رہا ہے؟ ما سلککم فی سقر، ہم جہنم میں اس لیے ہیں، قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ چلا بے نمازی جہنم میں۔ انجام کا ذکر کر رہا ہوں میں، یہ وہ نہیں گناتا آپ کو نماز نہیں پڑھیں گے آپ کو دن بھر کا یہ گھاٹا ہو جائے گا، یہ نقصان، میں آپ کو آپ کے انجام تک پہنچ اس ذمہ داری سے کہ اللہ نے علم دیا، اگر میں نے اب تک نہیں پہنچایا، اس عنوان کا حق ادا نہ کیا، کعبے کے رب کی قسم ہے کل اللہ مجھ سے بھی اس کا مواخذہ فرمائے گا۔ لوگوں انجام دیکھ لو، میں ہر بات قال اللہ و قال رسول سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب تک تو صرف قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اندازہ لگا لو کہ بے نمازیوں کے انجام یہ ہونے والے ہیں۔ اچھا، جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، میرے علم کے موافق وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اچھا، کون مسلمان نہیں ہے؟ میرے علم کے موافق، صحابہ اور اسلاف اور ائمہ کے علم کے موافق، ایک وقت کی بھی نماز جس نے جان بوجھ کر کے ترک کر دی، یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا گیا پھر اس نے ادا کی، تب بھی وہ کافر ہے۔ بہت سخت جملہ کہہ رہے ہیں آج خطیب صاحب، کہاں سے لائیں آصف صاحب بلا کر کے، ان کو نہیں سمجھ میں، دوسری بار آ رہا ہے، دوسری بار میں بہت کڑوی بات کہہ رہے ہیں۔ سن لو، الحق مر، حق بات کڑوی ہی ہوتی ہے۔ حضرت امام منذری رحمہ اللہ نے اسلاف کے اقوال میں یہ روایت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود، جابر بن عبداللہ، 6 متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے قول ہے، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، ان کا یہ موقف ہے، وہ شخص کافر ہو گیا، اسے دوبارہ سے کلمہ توحید اقرار کرنا ہوگا۔ اور کئی ائمہ اکرام کا بھی ہے، امام احمد بن حنبل، عتیبہ، اسحاق بن راہویہ، بڑے بڑے ائمہ اکرام ہیں، ان تمام کا بھی موقف یہی ہے، ایک وقت کی جس نے نماز ترک کر دی وہ کافر ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز بتاؤں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے صلاح کو، نماز کو۔ وعن عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاة۔ عبداللہ بن شقیق العقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں جانتے تھے سوائے نماز کو۔ اسی کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت کو پیش کی، کہا مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جس چیز کا فرق بنا ہے، نشانی دی گئی ہے، وہ نماز ہے۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر۔ اے مسلمانوں مومنوں، تمہارے اور ہمارے درمیان اور کافروں اور مسلمانوں کے درمیان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاة فمن ترکها فقد کفر،
جس چیز کو نشانی بنائی وہ صلاح ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کافروں والا عمل کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، معلوم نہیں کب وہ توبہ کر لے گا، جب کر لے گا نہیں کہیں گے، توبہ کر لے گا نہیں کہیں گے، توبہ تو کر کے دکھاؤ۔ مسلمانوں کو فلاں نہیں کہنا چاہیے، کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی، ہماری کیا بساط ہے کہ ہم کسی پر کوئی فتویٰ لگائیں؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، آدمیوں اور نماز کے درمیان، آدمیوں سے مراد مسلمان ہیں یہاں، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جس چیز کا فرق ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ میرا یہی موقف ہے جو اصحاب کا موقف ہے۔ اب ہم اپنے ایمان کا جائزہ لگا لیں، خواہشات کی وجہ سے نماز ترک کرنے والے، نماز کے وقت کو چھوڑ چھوڑ کر کے پڑھنے والے، نماز سرے سے ہی نہ پڑھنے والے، نہ تو اس کے پاس ایمان ہے نہ توحید ہے، انجام کے موافق وہ ہر صورت میں جہنم میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے بعد توحید ہی نہیں ہے، توحید ہی نہیں ہے، اللہ کی توحید کا منکر ہے وہ۔ ایک واقعہ میں آپ کو 10 منٹ میں کوشش کروں میں سمیٹ دوں۔ یہ وہ نماز ہے جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کے تمام احکامات، دنیا کے تمام مسائل، نماز کے بھی مسائل، تمام تر حکم زمین پر ہی ملا، لیکن نماز ایسی معراج ہوئی، اللہ نے آسمانوں پر بلایا، وہاں تک بلایا جہاں تک رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پسند کیا، وہاں تک بلایا، اور اللہ رب العالمین نے آسمان پر بلانے کے بعد اپنے حبیب کو صلاح کا ایک تحفہ دیا، ایک ہدیہ دیا، اعجاز دیا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو آسمانوں پر بلا کر دیا۔ اس کی اہمیت کتنی ہوگی سوچ لو مسلمانوں۔ اسی لیے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ ایک بھی نماز اس نے چھوڑ دی اس نے کفر والا عمل کیا۔ آج ہر شخص غور کر لے، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ لے کہ اگر ہم واقعی طور پر مسلمان ہیں تو ہمیں نماز کا ہے، ہم نماز کن کن چیزوں کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، ترجمے سے پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کتاب اللہ آپ کو اور آپ کی زندگی میں سدھار آئے۔ یہ جب معراج اللہ رب العالمین نے صلاح کو نمازوں پر آسمانوں پر بلا کر کے یہ نماز عطا کی، جنت و جہنم کا بھی سیر کرایا۔ اسی اسراء و معراج میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم بھی دکھلائی گئی اور جنت بھی دکھلائی گئی۔ جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں دی گئی، بالخصوص یہ واقعہ عورتوں کے لیے بھی ہے۔ خاص کر کے غور سے سنیں میرے خواتین اسلام، سنیں آپ، سنیں نوجوانوں، سنیں وہ لوگوں جن کی اولادیں ہیں وہ بھی سنیں، جن کے پاس وقت نماز کی نہیں ہے وہ بھی غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں خوشبو سنگھائی گئی، ایک ایسی خوشبو سنگھائی گئی کہ جنت کی تمام خوشبو سے الگ ہٹ کر کے خوشبو تھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام چیزوں کے بارے میں دریافت کیا، آخری خوشبو جو سنگھائی گئی جنت کی تمام خوشبوؤں سے الگ معطر تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل ذرا یہ بتاؤ یہ خوشبو کون سی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سن لیجئے، یہ وہ بنت فرعون کی خادمہ کے 3 بچے اور اس کے ہڈیوں کی خوشبو ہے جو آپ کو سنگھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، جبرائیل مجھے مکمل وضاحت کرو، اس واقعے سے مکمل استشنا کرو، بتاؤ کہ آخر حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل السلام کہنے لگے، اللہ کے رسول، خادم بنت فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگھی کرنے والے ایک خادمہ تھی، ایک دن اس کے سر پر کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے وہ زمین پر گر پڑی، کنگھی زمین پر گر پڑی، خاتون نے، اس خادمہ نے کنگھی اٹھائی تو کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے سنا، کہا کون؟ میرا باپ۔ کہا نہیں تیرا باپ نہیں، تیرے باپ کا بھی رب میرا بھی رب جو سارے کائنات کا رب ہے، اس رب کا نام۔ فرعون کی بیٹی کہنے لگی میرے باپ سے بھی بڑا کوئی رب ہے، میرا باپ سب سے بڑا رب ہے، میرے باپ سے بڑا کوئی خدا نہیں ہو سکتا ہے، آخر تو کیا رہی ہے؟ تجھے معلوم ہے تیرا انجام کیا ہوگا؟ کہا مجھے انجام کی پرواہ نہیں ہے، میں اس چیز کی پرواہ کر رہی ہوں جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کی ہے، میں اس رب کی توحید کو جانتی ہوں۔ مکمل واقعہ اپنے باپ سے بیان کر دوں گی، تیرا انجام بہت برا ہوگا، جس سے چاہے تو بیان کر دے، اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرتی۔ فرعون کی بیٹی نے فرعون سے کہا،
فرعون نے عدالت بلائی، خاتون کو بلایا ان کے بچوں سمیت، اور فرعون نے پوچھا کیا جو میری بیٹی کہہ رہی کیا حقیقت میں یہ بات صحیح ہے؟ وہ خادمہ کہنے لگی ہاں یہ حقیقت میں یہ بات صحیح ہے کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتی ہوں جو رب موت و حیات کا مالک ہے، جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ جو بات موت و حیات کی کہہ دی تو اس فرعون ظالم کے دماغ میں ایک بات آئی کہ زندگی اور موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، میں بھی موت کی گھاٹ اتار سکتا ہوں، اور تیرا انجام بتا دوں بہت ہی برا ہوگا، اقرار کر لے مجھ سے بڑا کوئی رب نہیں ہے ورنہ تیرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ کہا جو بھی ہوگا کر لو۔ فرعون نے اپنے جلادوں سے کہا کہ لکڑیاں منگاؤ، تانبے کے برتن منگائی گئی، لکڑیاں جلائی گئی، تانبے کے برتن میں تیل کو ڈالا گیا۔ تیل جب ابل رہا تھا فرعون نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کے معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس پکتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں لے جا کر کے ڈال دو۔ وہ خادمہ کہنے لگی آؤ فرعون، ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، جب میں اور میرے بچے مر جائیں خاکستر ہو جائیں تو ایک کام کرنا کہ تمام کی ہڈیوں کو ایک پوٹلی میں جمع کر لینا، جمع کرنے کے بعد لے جا کر کے کسی گڑھے میں دفنا دینا، کسی گڑھے زمین کو کھود کر کے دبا دینا۔ فرعون نے کہا کہ تیری یہ آخری خواہش پوری کی جائے گی۔ اندازہ لگاؤ لوگوں ماں کی کلیجے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ سب سے پہلے بڑے بچے کو لے کر کے جلاد کھینچنے لگا، بچہ چیخنے چلانے لگا ہائے امی جان مجھے بچا لو، میں نے کیا گناہ کیا، میں نے کیا خطا کی ہے، یہ ظالم مجھے مار ڈالے گا۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے لیکن جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، توحید پر فرق نہیں آنے دیتی ہے۔ فرعون جب کہ جلاد ان کی ماں کی آنکھوں کے سامنے پکتے ہوئے تیل میں اس بچے کو ڈال دیتا ہے، بچہ جیسے ہی تیل میں جاتا ہے جسم کا گوشت پوست سب خاکستر ہو جاتا ہے، صرف ہڈی کا ڈھانچہ بچ جاتا ہے۔ جلاد لکڑیوں سے اس ہڈی کے ڈھانچے کو نکال کر کے الگ رکھتا ہے۔ ذرا اندازہ لگاؤ کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کو تھپڑ بھی ماری جائے، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی ماں کو اس کے بیٹے کی تھپڑ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اس ماں نے اللہ کی توحید کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ ایک بچوں کو نہیں تین بچوں کی قربانی دی۔ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، پہلے بچے کی طرح تیسرے بچے کو جو دودھ پیتا بچہ تھا ماں نے سوچا اب تو یہ مرنے والا ہی ہے، آخر کار میں جلدی اسے دودھ پلا دوں۔ تیسرے بچے کو جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گود سے بچے کو کھینچ لو۔ اس کے بچے کو جب گود سے کھینچا گیا، علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے کہا کہ ماں کے دودھ سے لگا ہوا تھا بچہ، جیسے ہی جلاد نے اس کی کوکھ سے اس کے جسم گود سے بچے کو چھینا دودھ کا قطرہ بچے کے رخسار پر گر پڑا، جس سے بچے کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ گئی۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا، ماں نے سوچا میرے دو بچے تو اللہ کی راہ میں نے قربان کر دیے، آخر اس دودھ پیتے بچے کے کیا ظلم ہے، کیا گناہ کیا ہے، میں اس بچے کو کیسے ماروں۔ ماں کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کہہ دوں کہ فرعون وقتیہ طور پر کہ تو ہی میرا رب ہے، آخر میرا بچہ تو بچ جائے گا۔ اللہ کی قسم جبرائیل علیہ السلام نے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس دودھ پیتے بچے نے قوت گویائی اللہ نے دی، وہ بچہ بول پڑا یا امہ اقتحمی ان عذاب الدنیا احون ان عذاب الاخرہ، اے امی جان دنیا کی عذاب آخرت کی عذاب سے ہلکا ہے، میری جان کی پرواہ نہ کر، تو مجھے بھی اپنی گود میں لے کر کے اپنی جان دنیا کی عذاب کو برداشت کر لے، اللہ کی توحید میں کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا۔ اے لوگو اے میری ماں، اللہ کی توحید کے لیے ایک فرعون کی خادمہ اپنے جان کے ساتھ اپنے 3 بچوں کی قربانی دے دی ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن آج ہم اپنے اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ کی توحید کو کیسے بچائے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد فرعون کے جلادوں نے ایسا کیا تھا، جو زمین پر وہ ہڈیاں دفنائی گئی ہے اللہ کے رسول وہ خوشبو آپ کو جنت میں سنگائی جا رہی ہے۔ یہ صحیح مستند روایات سے حدیث یہ واقعہ صحیح مستند سے ہے۔
ذرا بھی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے۔ عزیزو ذرا اندازہ لگاؤ اللہ کی توحید کے لیے کیا کچھ قربانی دینی پڑتی، جب اللہ کی توحید محفوظ رہتا ہے، ورنہ ہم سے ایمان جاتا ہے اور ہمارا انجام آخر میں سب سے زیادہ برا ہونے والا ہے۔ اور لوگوں جہنم کے یوں ہلکا مت سمجھو، جہنم کے ایک چنگاری بھی اگر زمین پر گر پڑے، کعبے کے رب کی قسم ہے زمین کبھی ہریالی پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ اس آگ میں ڈھکیلے جاؤ گے، اس غی میں ڈالے جاؤ گے جس کی گہرائی بے انتہا ہے، اس کا کھانا انتہائی خطرناک قرآن مجید میں موجود ہے۔ زقوم کے پتے، کانٹے دار پتے کھلائے جائیں۔ کہاں جا رہے ہو اے لوگو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی؟ انجام کا اندازہ لگاؤ۔ اصل کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، دنیا کی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہم تمام کو اپنے انجام کے فکر کرنے کی توفیق دے، اور الہ ہم تمام کو صوم و صلاح کے پابند بنا۔ اللہ ہر صورت میں اللہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق فرما۔ الہی ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں یا رب کریم جب تک اس روئے زمین پر تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام کی حالت پر رکھ، اور اللہ ہم میں سے جو بھی جس صورت سے پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو خوشیوں میں تبدیل فرما۔ جو بیمار اور بیمارہ ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ اور مستعملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی شخص ہم سے دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اللہ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ الہ ہم تجھ سے دعا کرتے یا رب کریم جب اس زمین سے ہم رخصت ہو اللہ تو ہم سے راضی ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر اور توحید باللہ پر ہو۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم الکریم۔